جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہوئی تو نو ڈیمانڈ معاویہ علی، جب حضرت حسن اور حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی تو نو ڈیمانڈ معاویہ حضرت حسن، کیونکہ حق اس وقت حضرت علی اور حضرت حسن کے ساتھ تھا۔ 2018-19 میں امیر دعوت اسلامی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا معاویہ، یا پوتے کا نام رکھا معاویہ۔ صحابی کے بارے میں جب میں دلائل دوں گا، کیا میرے پاس دلائل نہیں تھے کہ ایمان لانے سے پہلے انما المشرکون نجس؟ کیا یہ سارے دلائل قرآن و سنت کے نہیں ہیں؟ لیکن میں ادھر گیا ہی نہیں ہوں، میں تو بات ہی نہیں کی ہے۔ میں نے کہا یار غلطی ہے یار، میں غلطی مانتا ہوں، مجھے معاف کر دو بھائی، معاویہ نہیں علی، نو ڈیمانڈ۔ ایک مفتی صاحب نے اس پر انگلی اٹھائی، وہ کہنے لگے جی آپ کا لہجہ نہ جو تھا علی نہیں معاویہ معاویہ۔ میں نے کہا پھر آپ حضرت معاویہ کے اوپر تو ہوا، میں تو وہاں حضرت علی بھی نہیں کہہ رہا، میں تو علی اور معاویہ دو یہ لفظ بول رہا ہوں، بلکہ میں نے جناب معاویہ بول رہا ہوں، اور دوسری طرف تو علی بھی نہیں، صرف علی ہے، وہاں تو جناب معاویہ اور علی ہے۔ تو آپ کو تو زیادہ تکلیف حضرت علی پر ہونی چاہیے تھی، آپ کو حضرت معاویہ پر کیوں ہوئی ہے؟ یہ جتنے سپاہی صحابہ کے خطیب ہیں، کیا یہ ہر بات کے ساتھ رضی اللہ کہتے ہیں؟ ابو بکر کو کر دیا، عمر کو کر دیا، عائشہ تیرے دوپٹے کی قسم، یہ کس کا نام لے رہے ہو؟ جیسے جیسے دور گزر رہا ہے آپ کو مزید مشکلات برداشت کرنا پڑ رہی ہیں، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ صرف اور صرف اہل بیت کے ذکر بیان کرنے سے اور آپ کے جو نظریات ہیں اہل بیت کے حوالے سے، اس وجہ سے آپ کو یہ برداشت کرنا پڑ رہی ہیں۔ دیکھیں یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیا خود آپ دیکھیں ذرا اہل بیت اطہار کی جو خود مقدس ذات ہیں، مولا علی کو کافر نہیں کہا گیا، مجھے تو یار ابھی گستاخ صحابہ تک پہنچے ہیں نا، شکر ہے ابھی تک کافر نہیں کہا۔ کیا مولا کائنات کو مشرک اور کافر نہیں کہا گیا؟ کیا ممبر پہ بیٹھ کے مروان ملعون صحیح حدیث روایات کے اندر موجود ہے کہ حضرت امام حسن کو دیکھ کر کہتا تھا انتم ملعونون یا اہل البیت، کہ جس پر تڑپ گئی ام المومنین نے کہا یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ رسول اللہ کے ممبر پر حضور کو گالی دی جا رہی ہے؟ تو پھر انہوں نے وہ حدیث سنائی من سب علی فقط سبنی۔ تو بات یہ ہے کہ جب اس لیول کی ہستیوں کے خلاف بہت کچھ ہوتا رہا تو ان کے ماننے والے بچ جائیں گے۔ اصل مزہ یہ ہے نا، ایک ہے کہ اپنی وجہ سے گالی کھانا، اصل مزہ یہ ہے کہ کسی کے لیے گالی کھانا، اس کا چاسی آپ میں، ٹھیک ہے؟ جب ہم اپنے نفس کو دیکھتے ہیں کہ یار کیا میرے اندر کوئی کسی صحابہ کے والے سے کمی ہے، تو یہ چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ یار میں مر جاؤں اس دن، اللہ تعالیٰ مجھے تباہ کر دے، کہ صحابی تو صحابی ہے یار، میں تو ایک ولی اللہ کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے، تو صحابی جو حضور کے ساتھی ہیں اور ظالموں، سبحان اللہ، بالکل، جن کے لیے اللہ کا قرآن ان کو کہتا ہے کل وعد اللہ الحسنى، جنتی لوگ، ان سے ہم بغض رکھیں، ہم ان کے لیے اس طرح کے جذبات رکھیں، اور جو منہ میں آ رہا ہے وہ کہی جا رہے ہو۔ میں تو اس قدر محتاط آدمی ہوں انیس شاہ صاحب کہ بہت ساری باتیں کہ جو توہین اگر میں ڈٹ جاتا کتابوں کے باہر لگا دیتا کہ توہین نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے کہا جی یہ بے ادبی بنتی ہے جی آپ اس پہ توبہ کریں، میں آگے اچھا یار بے ادبی بنتی ہے توبہ کر لیں، اوکے جی میں بھائی اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میرے سے یہ کمی ہو گئی، میں صحابی رسول کے سامنے اپنی عزت کو قربان کرتا ہوں۔ حنیف قریشی جیسا مناظر بندہ عاجز ہے، کیوں؟ صحابہ کے لیے، اور یہ میرے خلاف تعداد گنوا رہے ہیں، کہتے ہیں ایک وہ بار بار کرتا ہے، بار وہ بھائی کیا کیا ہے، کس پہ کیا ہے؟ وہ تو چیزیں عوام کو بتاؤ نا کہ قریشی صاحب نے کس چیز کے اوپر کیا کیا ہے، کہ جو کیا کیا چیزیں تھیں جو خلاف اولا بات پہ بھی تھا، ہم نے کہا جی اللہ سے معافی مانگتے۔ کیا اللہ سے معافی مانگنے میں بندوں کا کوئی پٹرول لگتا ہے؟ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اور بار بار مانگیں گے، اور یہ کہتے ہیں یہ بار بار مانگ رہے ہیں جی، یہ پھر روزانہ کر دیتے ہیں، روزانہ کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ روزانہ والی بات، کل ایک جماعت ہے اہل سنت کی، ان کے ایک کہہ لیں کہ ایک علاقے کے امیر ہیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی، تو ان سے جب میں نے اس حوالے سے آپ کے حوالے سے بات کی کہ تو انہوں نے بھی یہی کہا جی یہ کوئی ایک دفعہ ہے، یہ تو کتنی دفعہ کر چکے ہیں، تو ہر دفعہ جان بوجھ کے کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ تو یہ بھائی سوال یہ نا، اب آپ اس کو لے کر آئیں کہ بھئی میں ہر دفعہ میں کر رہا ہوں، اور ہر دفعہ کس پہ کر رہا ہوں؟ ایک چیز کو 5 دفعہ آپ لوگ وائرل کر رہے ہیں، مثلا میرے سے ایک دفعہ ایک 2012-13 کی بات ہے کہ میں نے ایک لفظ کا معنی بیان کیا، اور میں نام رکھنے کے والے سے کہہ رہا تھا کہ یار ایسا نام نہ رکھیں کہ جس نام کا اس قسم کا معنی ہو۔ اب وہ نام صحابی رسول کا بھی تھا، اب معنی اس کا لغت کی 50 کتابوں میں وہی موجود ہے۔ میں نے نام ہی کسی کا نہیں لیا، میں نے صرف اتنا بولا کہ اس طرح کا نام نہ رکھیں بس۔ میرے خلاف لگ گیا کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہو گیا۔ اچھا شام کو یہ بات ہوئی
میرے استاد گرامی نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی یہ میں نے تو یہ اس حوالے سے بات کی ہے، تو یہ تو ساری لغت کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، اس کا یہی معنی ہے۔ تو آپ نے مجھے فرمایا کہ بیٹا بات یہ تو مناظرے کر لے گا، تیرے سامنے 50-500 کتابیں تو روز تو کھول تو دلائل بھی دے دے گا، لیکن اتنا سوچ کہ ہر دفعہ جب وہ لفظ نکالے گا اور کہے گا اس کا یہ معنی کتابیں ڈھونڈے گا تو ذہن میں کہاں جائے گا ذہن، اور یہ کیا چیز ہوگی؟ یہ فتنہ پڑے گا۔ لہذا صحابہ کی عزت کے سامنے اپنے آپ کو گرا دو۔ تجھے یہ کہتے ہیں نا کہ تیرے سے بدبو ہوئی ہے، تو بس مان لے کہ ٹھیک ہے ہوئی ہے جی، میں اللہ سے معافی مانگ لو جی۔ میں نے اگلے جمعے پہ آ کے 5 منٹ لگا کے جمعے کے اجتماع میں توبہ کر کے ویڈیو اپلوڈ کر دی 2012-13 میں۔ 2018-19 میں امیر دعوت اسلامی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا معاویہ، یا پوتے کا نام رکھا معاویہ۔ جب وہ نام آیا، یہ پتہ نہیں کلپ کہاں سے نکالا، چونکہ اس وقت اتنا یہ وائرل نہیں ہوتا، میں نے فوراً سے وہ کر دیا تھا وضاحت۔ وہ جیسے ہی جناب آیا نا، ایک طرف انہوں نے نام رکھا جی کہ میں نے آپ نے ویڈیو لگائی جی بیٹے کا پوتے کا نام، ساتھ ہی میں ویڈیو لگا کر نیچے کہہ دیا لو بھائی اس کو نام نہیں پسند آیا، لو بھائی پورے پاکستان میں ٹرول ہو رہا ہوں۔ اب کیا ہے جی؟ جی معذرت کرو اللہ جی، میں پھر اسی میں پھر معذرت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیسری دفعہ پھر وائرل کیا، پھر کہا جی معافی مانگو، میں کہا جی میں پھر معافی مانگتا ہوں۔ یوں ہی ایک اور چیز ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والے سے کہا گیا جی اس نے بڑی بے ادبی اور گستاخی کی۔ اب آپ دیکھیں، میں بتا رہا ہوں کہ احتیاط ہم لوگ کتنی کر رہے ہیں، میری احتیاط کتنی ہے۔ میں گفتگو کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ کے صحابہ اس قدر عاشقان غلام تھے اور عاشق تھے حضور کے کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی یہ بات مانتے تھے کہ محمد کے یاروں جیسا کوئی پیار ان سے نہیں کرتا۔ میں نے وہاں پر واقعہ بیان کیا کہ اپنے تو اپنے بیگانے جو ہے نا وہ بھی یہ مانتے تھے۔ میں نے کہا جیسے کہ ابو سفیان، ابھی میں واقعہ بیان کر رہا ہوں اس کے آگے، زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ گرفتار ہوئے، ابو سفیان نے کہا کہ تم جناب، وہ سارا جو واقعہ ہے کہ ان کو جو اکسایا کہ بھئی تم چاہتے ہو کہ یہاں حضور ہوتے، تو وہ سارا۔ اب میں ادھر کہہ رہا ہوں کہ اس پلید نہیں ہے یہ لفظ میں نے وہاں پر بولے۔ اچھا، ساتھ متصل اگلے سیکنڈ میں نے کہا کہ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے، جب اسلام لے کر آ گئے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول ہیں۔ اب اس میں کیا بات تھی؟ متصل وضاحت موجود ہے اور واقعہ بھی موجود ہے، اس کے اوپر ہمارے پاس 20 دلائل بھی موجود ہیں۔ آگے سے کلپ کاٹ کے جتنا وہ میں کہہ رہا تھا اتنا لفظ لگا کر انہوں نے اڑا دیا، لو جی صحابی رسول کی توہین ہو گئی۔ میں ان دنوں کورونے میں تھا، مجھے جب یہ پتہ چلا میں نے کہا یار ایک تو یہ کہ میں وضاحتیں کروں، اچھا یار یہ لفظ یہ انہوں نے ساتھ ملا دیا، میری کون سی یار عزت خراب ہوتی ہے۔ میں نے کہا جی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ حضرت ابو سفیان کے حوالے سے جو ہے، اب حالت دیکھیں شاہ صاحب، انہوں نے کہا نہیں تم نے غلطی مینشن نہیں کی ہے۔ اچھا، ابھی والا جو میں نے کلپ بنایا اس میں کچھ بزرگوں کی طرف سے جی کہ آپ کی مینشن نہیں ہوئی تھی غلطی، کہ کس پہ آپ وہ کس بات پہ کی ہے، اب غلطی بھی مینشن کریں۔ میں نے پھر وہ مینشن کر کے میں نے پھر بات کر دی۔ اب یہ تعداد بنائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یار تم نے اگر مجھے کہا یہ بے ادبی ہے، میں نے آگے سے بحث تک نہیں کی کہ میں صحابی کے بارے میں جب میں دلائل دوں گا، کیا میرے پاس دلائل نہیں تھے کہ ایمان لانے سے پہلے انما المشرکون نجس؟ کیا یہ سارے دلائل قرآن و سنت کے نہیں ہیں؟ لیکن میں ادھر گیا ہی نہیں ہوں، میں تو بات ہی نہیں کی ہے۔ میں نے کہا یار غلطی ہے یار، میں غلطی مانتا ہوں، مجھے معاف کر دو بھائی۔ اب مجھے کیا پتا بھائی یہ تو میرے خلاف FIR ہیں، کیا بولتے ہیں، چارج شیٹ تیار ہو رہی ہے کہ جی اتنی دفعہ کر دیا۔ پھر اسی طرح انہوں نے میرے والے سے ایک اور کیا ہے، انہوں نے کہا جی اس نے بولا ہے نو ڈیمانڈ معاویہ، اور یہ 2008-9 کی بات ہے۔ اب وہ کیا ہے کہ میں عقیدہ اہل سنت بیان کر رہا ہوں کہ جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہوئی تو نو ڈیمانڈ معاویہ علی، جب حضرت حسن اور حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی تو نو ڈیمانڈ معاویہ حضرت حسن، کیونکہ حق اس وقت حضرت علی اور حضرت حسن کے ساتھ تھا۔ اب میری ایک کلپ لگا کر علی نے معاویہ نہیں علی، نو ڈیمانڈ معاویہ، یہاں سے کلپ کاٹ دیا۔ جو میں آگے بات کر رہا ہوں عقیدہ اہل سنت جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے وہ بیان ہی نہیں کیا، آگے سے کاٹ دیا کلپ۔ وہ کیا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یار جب ان کی جنگ ہوئی تو اس وقت ہم علی کے ساتھ تھے، اور جب حضرت امام حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر دی تو اب ہم اسی صلح پہ قائم ہیں۔
اور آگے میری پوری تقریر ہے کہ بھئی غوث پاک فلاں 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 بزرگوں نے اس صلح کو تسلیم کیا، لہذا ہم بھی اس صلح کو تسلیم کرتے ہیں. یہ سارا پورشن کاٹ دیا گیا اور آگے لگا دیا کہ یہ ہے فقیر کا عقیدہ، یہ ہے میرا منش. اور ہم جو کہتے ہیں وہ سوچ کے کہتے ہیں، یہ نہیں کہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا، میں نے سوچ کے کہا. یہ جو ابھی وہ اس کو بیان کر رہے ہیں لگا کلپ چلا رہے ہیں کہ جو میں نے یہ ہر بات سبقت لسانی سے نہیں کرتا، یہ کہتا ہے میں سوچ کے کرتا ہوں. تو میں اس بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں سوچ کے کہہ رہا ہوں کہ امام حسن نے جب صلح کر لی تو ہماری بھی صلح ہے. اب یہ جناب میرے لیے ایک گستاخی ہے، صحابی رسول کی گستاخی کر کے ڈالی گئی ہے میرے خلاف، جبکہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہوئی ہے تو حق حضرت علی کے ساتھ. حدیث بھی ہے، مطلب اس پہ ہم بات نہیں ہے، ٹاپک نہیں ہے ہمارا، یہ ایک انڈرسٹوڈ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اور اسی طرح کے الفاظ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں کہ بھائی جب ہمیں معاویہ سے کہ ہمارا کیا رشتہ کہ ہم بے جا ان کی حمایت کریں، ہم تو حضرت امام حسن کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ اگر وہ ایسے ویسے ہوتے تو ان کے ساتھ صلح کرتے. تو میری اور اس میں کیا فرق ہے؟ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، جب جنگ تھی تو ہم ادھر تھے، جب صلح ہے تو بھی ادھر ہیں. میرے اس میں کیا مطلب، میرا اس میں مانوی فرق کیا ہے؟ پھر ایک مفتی صاحب نے اس پر انگلی اٹھائی، وہ کہنے لگے جی آپ کا لہجہ نہ جو تھا نا علی نہیں معاویہ معاویہ. میں نے کہا پھر آپ حضرت معاویہ کے اوپر تو ہوا، تو میں تو وہاں حضرت علی بھی نہیں کہہ رہا، میں تو علی اور معاویہ دو یہ لفظ بول رہا ہوں، بلکہ میں نے جناب معاویہ بول رہا ہوں، اور دوسری طرف تو علی بھی نہیں، صرف علی ہے. وہاں تو جناب معاویہ اور علی ہے. تو آپ کو تو زیادہ تکلیف حضرت علی پر ہونی چاہیے تھی، آپ کو حضرت معاویہ پر کیوں ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، اس طرح بھائی یہ خطابت کے اندر ہوتا ہے. تم موسیٰ، عیسیٰ، لوط، نوح، دانیال، یحییٰ، مطلب نبیوں کس طرح نام لیتے ہیں ایک وہ تسلسل کے لیے. یہ جتنے سے بھائی صحابہ کے خطیب ہیں، کیا یہ ہر بات کے ساتھ رضی اللہ کہتے ہیں؟ ابو بکر کو کر دیا، عمر کو کر دیا، عائشہ تیرے دوپٹے کی قسم. یہ کس کا نام لے رہے ہو؟ روز نہیں کہتے ہو عائشہ تیرے دوپٹے کی قسم، فلانا تیرے دوپٹے کی قسم. تم کہتے ہو سیدہ طیبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ آپ کے دوپٹے کی قسم. اس طرح کرتے ہو تو یہ بے ادبی نہیں ہے؟ تو چلو کرو سارے توبہ رجوع. یہ جناب شاہ صاحب چیزیں ہیں. اور اس کے اوپر پھر انہوں نے ایک اور میرے کھاتے میں ایک نئی سننے میں آئی کہ جناب مفتی صاحب نے کہیں یہ کہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خطا ہے وہ خطا معصیت کا. انہوں نے یا لا حول ولا قوت، وہ میرا کلپ موجود ہے یوٹیوب پر، وہاں میں بتا رہا ہوں کہ بھائی وہ جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی ہے تو اہل سنت کی کتابوں میں دو طرح کی رائے ملتی ہے. اہل سنت کی کتابوں میں دو طرح کی رائے ملتی ہے. کچھ علماء اہل سنت اس طرف ہیں کہ وہ خطا جو ہے نا خطا اجتہادی منکر ہے، اور کچھ یہ معصیت کی طرف لے کر گئے. اور ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام رضا فاضل بریلوی ان کا نظریہ خطا اجتہادی کا ہے، اور میں بھی سیدی اعلی حضرت کے عقیدے کے اوپر قائم. بالکل ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں جی یہ کس نے، وہ بھائی یہ تو جاہل ہیں، انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے. علم الکلام کی کتابوں کو پڑھو بھائی، یہ تو وہاں پر دونوں چیزیں موجود ہیں، اور اس پر تو 20 کتابوں کے حوالے موجود ہیں. لیکن چونکہ میرا یہ موقف نہیں ہے، میرا یہ خطائے معصیت والا یہ میرا موقف نہیں ہے، تو اس وجہ سے جب میرا یہ موقف نہیں ہے تو پھر میں اس کے اوپر حوالے نہیں دیتا کہ میں ہتھیار ان لوگوں کے ہاتھوں میں دوں کہ جن کا دوسری طرف کا موقف ہو. میرا موقف ہوتا تو پھر میں اس کو ایسے ٹھوک بجا کے بیان کرتا کہ پتہ چل